الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے دلہے کے لیے چند نصیحتیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات کو کیا کیا کرنا چاہیے، کچھ نصیحتیں سنت کے مطابق ہم نے بیان کی تھی۔ آج جو دوسری ویڈیو ہے ہماری دلہے کے لیے چند نصیحتیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ کائنڈلی میرا چینل جو ہے روحانیت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کریں اور مہربانی فرما کر یہ آپ لوگوں کا یہ جو چینل ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کا آئیکن دبا لینا ہے۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی کی رات پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے دلہے کے لیے چند نصیحتیں پیش کر دینا مناسب ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ دلہا ایک مرد ہوتا ہے، اس لیے طبعی طور پر زیادہ ہوشیار، زیادہ عقل مند اور زیادہ باحکمت اور زیادہ باشعور ہوتا ہے۔ بہت سے معاملات کو از خود سمجھ لیتا ہے اور بہت سی مشکلات کو از خود حل کر لیتا ہے۔ اسے نصیحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، شاید اس لیے تاریخی اور ادبی کتابوں میں دلہے کے لیے بہت کم نصیحت پائی جاتی ہے۔ پھر بھی جو واقعات اور نصیحت کی باتیں مل سکتی ہیں کافی دلچسپ، پرلطف اور مفید ہیں۔ پہلا واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے ان کے والد محترم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن معاشرت اور حسن صحبت کی شرط لگائی، جو کہ الطبرانی میں روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طویل گفتگو نہ کی، نہ کوئی وعظ فرمایا، بلکہ فقط چند ایسے جامع و مانع الفاظ استعمال کیے جن میں وہ سب کچھ آ گیا جو ایک باپ اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے۔ ایک باپ یہی چاہتا ہے کہ جو مرد اس کی بیٹی کا شوہر بنے وہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہے، اس کے حقوق کی نگرانی و پاسبانی کرے اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن معاشرت کا رویہ اپنائے۔ اور دوسرا واقعہ صعصع بن معاویہ نے ابن زراری کی بیٹی امرہ کو پیغام نکاح دیا۔ یہی امرہ ہیں جن کو بعد میں تاریخ میں ام عامر بن صعصع کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ ابو عمرہ نے صعصع کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ ابو عمرہ نے صعصع کا پیغام نکاح قبول کیا اور اس وقت تک ایک مختصر اور زرعی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ صعصع، تم میرے جگر کا ٹکڑا طلب کرنے آئے ہو تو تم میری بچی پر رحم کرنا۔ اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنا، اس کے ساتھ باپ کا سا سلوک کرنا۔ اس مختصر سی نصیحت میں ابو عمرہ نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس نے یاد دلایا کہ صعصع، تم کوئی سامان مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر طلب کرنے نہیں آئے ہو اور نہ کوئی حیوان مثلاً بکری، گائے یا اونٹ وغیرہ طلب کرنے آئے ہو، بلکہ تم میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے خون کا ایک حصہ، جان، وادر لحد، جگر اور نور نظر کا سوال کرنے آئے ہو۔ اگر میں اپنی لحد جگر تمہارے حوالے کر دوں تو یہاں ایک میں تھوڑا سا وضاحت کرنے چلوں کہ ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر تو اس دور میں نہیں تھے، لیکن فرق ایک مثال کے طور پر اس نے دی ہے کہ جو ہمارے آرٹیکل
لکھی گئی ہے، اس کے اگزامپل ہم سب کو سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ مثلا اس دور میں تو کچھ نہیں تھا کہ کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن ایسا کچھ تو ذکر بھی نہیں تھا، تو اس کو اس زمانے سے کمپیئر نہ کریں کہ اس دور میں تو وہ نہیں تھا۔ اس لیے اس کو اس مثال کے طور پر لے لیں۔ اپنی لہت جگر تمہارے حوالے کر دوں تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ رحم و شفقت کا برتاؤ کرنا، اور یاد رکھنا کہ ایک شوہر کو باپ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک باپ اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ درد پر تڑپ جاتا ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام حالات میں اس کی خوشی اور آرام و راحت کے لیے ہر سامان مہیا کرتا ہے، اس کے لیے غیرت مند ہوتا ہے، اس کی پاسبانی و نگرانی کرتا ہے اور ہر شر و مصیبت سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ جب وہ بیمار پڑے تو علاج کرتا اور پوری طرح آرام دیتا ہے۔ اس طرح ایک شوہر کو بھی باپ کی طرح غیرت مند، باپ کی طرح محافظ و پاسبان، باپ کی طرح حمایت و رعایت اور دیکھ ریکھ کرنے والا، باپ ہی کی طرح دکھوں اور مصیبت میں تڑپ جانے والا، اپنی طاقت پر ہر طرح کا آرام پہنچانے میں کوشاں اور سدا خوش و خرم دیکھنے کا آرزومند ہونا چاہیے۔ اگر مذکورہ نصیحت کے مطابق عمل کیا جائے تو ایک شوہر اپنی بیوی کا اس طرح خیال رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، تو گویا ایک عورت کی زندگی میں شادی سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی، صرف گھر تبدیل ہوگا، لیکن طور طریقے اور آرام و راحت کے سارے اسباب پہلے ہی کی طرح میسر رہیں گے اور ویسے ہی چہکتی رہے گی جیسا کہ پرانے گھر میں تھی۔ تیسرا واقعہ، عثمان بن عنبا کے عقبہ کی بیٹی کو پیغام نکاح دیا۔ عقبہ ان کے چچا تھے اور منگیتر ان کی چچیری بہن۔ عقبہ نے عثمان سے کہا، بھتیجے، تم تو میرے نہایت قریبی عزیز اور میرے نزدیک بڑے معزز ہو، میں تمہاری طلب کیسے رد کر سکتا ہوں اور تمہیں خالی ہاتھ ناکام و نامراد کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ لیکن میری ایک بات سنو، یاد رہے کہ جس طرح تم میرے عزیز ہو ویسے ہی وہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم اس کی عزت کرنا، اس کی توہین سے بچانا، ہر جگہ اس کے باپ، اس کے بھائیوں اور اہل خاندان کی تعریف و ستائش کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری عزت ہماری نظروں میں اور بڑھ جائے گی اور تمہارا ایک قد اونچا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر تم نے ہماری بے عزتی کی اور بدنامی کی تو تمہاری عزت ہماری نظروں سے بھی گر جائے گی اور اس کی نظروں سے بھی، اور تمہارا قد پست ہو جائے گا، نیز تمہاری شخصیت داغدار ہو جائے گی۔ مذکورہ واقعات کو اگر سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے داماد سے مندرجہ ذیل اخلاق چاہتا ہے: اس کی بیٹی کے ساتھ اچھے انداز میں گزر بسر کرے، نمبر 2، اس کی عزت و تکریم کرے، نمبر 3، اس کو آرام و راحت پہنچائے اور اسے اپنے چمن کی خوشبو بنائے۔ ایک باپ کی طرح اپنے داماد سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیں، مہربانی کر کے۔ آپ سب کا اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا حامی و ناصر کرے۔ آمین ثم آمین۔